اب دھیان سے سننا، ایک بزرگ حج کے لیے گئے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مسجد میں قیام کروں گا اور رات کو قیام مسجد میں کروں گا اور دن کو جو ہے سفر کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ رات کو وہ بزرگ مسجد میں قیام کرنے لگے تو اچانک مسجد کے اندر کوئی رو رہا تھا، کسی کے رونے، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، کسی کے رونے کی آواز جیسے بچہ زور زور سے روتا ہے، کوئی رونے والا انسان روتا ہے، ایسی آواز آ رہی تھی، اور ایک آواز اس میں اور بلند ہو رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے، اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بزرگ محسوس کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، مسجد کے اندر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، گھان کچرا پڑا ہوا تھا، کوئی انتظام صاف صفائی کا نہیں تھا، یعنی پتہ چلتا تھا کہ کوئی اس میں آتا نہیں ہے۔ جب پتہ چلا نا کہ ایک بزرگ حج کو جا رہے اللہ کے ولی اور وہ ہماری مسجد میں رکے ہیں، تو پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے مسائل بتانے لگے، بابا ہمارے پاس روزی نہیں ہے، پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ اس وقت تو پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف، وظیفوں کی طرف، بزرگوں کی دعاؤں کی طرف۔ نہ میں تعویذ کا مخالف، نہ وظیفوں کا مخالف، نہ بزرگوں کی دعاؤں کا مخالف، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ایمان لگتی بات کہوں گا، آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک، بری لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے جو بدلہ لینا چاہو میں اجازت دیتا ہوں لے لینا۔ یہ بات یاد رکھنا، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، دنیا میں کوئی تعویذ ایسا لکھا نہیں گیا آج تک کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو تعویذ واپس لا سکے۔ اور اگر جملہ برا لگتا ہے لیکن میں اس اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت ملا کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ اتنا یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، کتنا بھی بڑا ولی آپ کے لیے دعا کر دے، اگر آپ بے نمازی ہیں اور اللہ نے برکت اٹھائی ہے، ولی کی دعا کی برکت بھی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہوں ان علماء کی اللہ والوں کی موجودگی میں کہ اگر مسلمان نماز پڑھ لیں تو ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے کہ اس دعا کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ہمارا کام ہی بن گیا۔ لیکن وہ دعا کی برکتیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ دعا کی وہ برکتیں رکی ہوئی کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا کی برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اٹھا کر کے آپ کتابیں حدیث کی پڑھ لیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی دعاؤں کی برکتیں امت کو نہیں مل سکتی، لیکن جس نے دعائیں کی اس نے خود فرمایا نماز چھوڑ دو گے تو اللہ والوں کی دعاؤں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ لوگ آئے وہاں، آنے کے بعد کہا حضرت پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، لیکن وہ حضرت سچے حضرت تھے، وہ صحیح آدمی تھے، انہوں نے کہا تمہارے مسئلے کا حل نماز میں ہے، نماز پڑھو، مسجد آباد کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ سب کے مسئلے الگ الگ تھے، کسی کی بیٹی کا رشتہ، کسی کا یہ، آپ کے بھی ہوں گے، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، میاں بیوی میں نہیں جمتی، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، بہت سے، سب کے گھر گھر کی کہانی ہے، یہ سب کے مسئلے کا حل ہے نماز۔ نماز سب مسئلے کا حل۔ آپ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہوا یہ مولوی کہ یہ کہتا ہے سب مسئلے کا حل نماز ہے؟ میں ایک آسان بات حدیث کی روشنی میں تمہیں بتاؤں، بلکہ قرآن کی روشنی میں، آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ آیت سجدہ ہے، مکمل ترجمہ بھی نہیں کروں گا، احتیاطاً اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کا قرب پالو، اللہ کے قریبی ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سجدہ کرو اور اللہ کے قریبی بن جاؤ۔ یعنی جب بندہ سجدہ کرتا ہے، حدیث پاک ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اب یہاں عالم اور جاہل میں کوئی تمیز نہیں بتائی گئی، یہاں نیک اور گنہگار میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ اللہ اکبر، کیا فرمان جاری ہو رہا ہے، کیا فرمان جاری ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے اور تمہارے درمیان جتنے پردے ہیں وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ جس سجدے سے خدا مل جاتا ہے اس سجدے سے دنیا کی کون سی؟ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی زبردست بیان سماعت کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد میں اپنے کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ کام کے چکر میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ
نماز کے لیے کام کو چھوڑ دیں، آپ نماز چھوڑ کر کے روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نمازوں کی آپ پابندی کریں، روزی دینے والے کو راضی کر لیں، تو پھر آپ کو روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روزی خود آپ کے پیچھے پیچھے چل کر کے آئے گی۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب رہیں، کاروبار میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، ہمارے چہرے پہ رونق ہو اور ہماری زندگی میں سکون رہے، تو آپ نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دیں۔ اسی طرح کے اور واقعات، بیانات، اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔